وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سوڈان کی کونسل جنرل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، صنعتوں اور دفاع اور مشترکہ سرمایہ کاری کے امور پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے سوڈان کے اعزازی کونسل جنرل علیم عادل شیخ نے وزیر اعظم ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دورہ سوڈان سے سوڈان میں پاکستان کے لیے خیر سگالی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ وزیر اعظم نے سوڈان کے ساتھ تجارتی، صنعتی، دفاعی اور مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ سوڈانی کونسل جنرل نے پاکستان کے زرعی شعبے کو فروغ دینے کا منصوبہ وزیر اعظم کو بتایا، جسے وزیر اعظم نے سراہا۔ اس منصوبے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اور مضبوطی آئے گی۔ بھارت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہ سیکٹر مجموعی طور پر 30% سالانہ ترقی کے ساتھ 1 لاکھ افراد کے روزگار کا سبب بن رہا ہے۔ عالمی معاشی عدم اطمینان کے باوجود بھارت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 1 سال قبل اپنی تعمیر نو کے عمل سے گزرنے کے بعد بھارت میں سافٹ ویئر بنانے والے تیسرے بڑے ادارے وپرو کی برآمدات میں 10% کا اضافہ ہوا ہے اور اس کا سالانہ نیٹ منافع 31 دسمبر تک $292 ملین ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں وپرو کے سربراہ عظیم پریم جی کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر عدم اطمینان کا دور ہے، لیکن خوش قسمتی سے یہ آئی ٹی کو متاثر نہیں کر رہا۔ بنسبت ان شعبوں کے جن میں واضح تنزلی نظر آ رہی ہے، یہ بہتر ہے۔ وپرو، ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز اور انفوسس بھارت کے 3 سب سے بڑے سافٹ ویئر ادارے ہیں، جن کا اس شعبے میں ملکی حجم $76 ارب ہے، جبکہ یہ ان کی آمدن کا 90% حصہ مغرب سے حاصل کرتے ہیں۔ حال ہی میں انڈین آئی ٹی سمٹ 2012 کے نام سے منعقد کیے گئے 2 روزہ ایونٹ نے دنیا بھر سے آئی ٹی کے نامور اداروں اور مشہور ترین شخصیات کو بھارت کی جانب راغب کیا۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں منعقد کی گئی سمٹ میں جرمنی، برطانیہ، ہالینڈ اور جاپان کے سفیروں نے حصہ لیا اور بھارت میں آئی ٹی کی صنعت پر اپنے خیالات و تصورات کا اظہار کیا اور عالمی معاشی بحران کے تناظر میں اپنے اپنے ممالک میں بھارتی آئی ٹی صنعت کے مستقبل پر گفتگو کی۔ اس موقع پر کیرالہ کے وزیر اعلیٰ اومن چندے کا کہنا تھا کہ ایسے ماحول میں جب آئی ٹی کی تجارت کا تخمینہ سال 2020 تک ملک میں 10 لاکھ کروڑ کی آمدن لگایا گیا ہے، متعدد اقدامات کے ذریعے مزید سرمایہ کاری کو اس شعبے میں مدعو کیا جا رہا ہے۔ وپرو، کوگنیزنٹ اینڈ ایسنٹرز اور انفوسس پورے ملک سے آئی ٹی طالب علموں کو سالانہ روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں اور یہ ادارے سال 2012 میں 1 لاکھ تک نئے روزگار پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ عالمی بینک کی عالمی اقتصادی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت میں سال 2011 کے مقابلے میں بہتری آ رہی ہے، اگرچہ پاکستانی معیشت جنوبی ایشیا ممالک میں سب سے پیچھے ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستانی معیشت پر جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال 2011 کے آخری 6 ماہ کے دوران پاکستانی معیشت میں مثبت بہتری دیکھنے میں آئی، اگرچہ پاکستان تاحال جنوبی ایشیا کی دیگر اقوام کے برابر تیزی نہیں دکھا سکا، لیکن مثبت تبدیلی خوش آئند ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیائی ممالک میں دوسری سب سے بڑی معیشت ہے، جس کا مجموعی جی ڈی پی خطے کے 15% جی ڈی پی کو ظاہر کرتا ہے۔ ورلڈ بینکس گلوبل اکنامک پراسپیکٹ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق حصے میں بتایا گیا ہے کہ سال 2011 میں ملکی صنعتی پیداوار میں اضافہ دیکھا گیا اور آخری 3 ماہ کے دوران صنعتی پیداوار 32.1% تک بڑھ گئی، جبکہ ابتدائی 6 ماہیوں میں یہ 10.1% تک گر گئی تھی۔ دوسری جانب پاکستانی معیشت میں آنے والی سستی کی بنیادی وجوہات جولائی 2010 کے سیلاب، 2011 کی طوفانی بارشوں اور ملک کی خراب سیکیورٹی صورتحال کو بتایا گیا ہے، جبکہ معیشت میں مجموعی بہتری کی وجوہات ابتدائی 6 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبوں میں بہتری کے ساتھ برآمدات میں 39% اضافہ ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان کے مرکزی بینک کی طرف سے سخت مانیٹری پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ چین نے مقامی طور پر تیار کردہ درمیانی رفتار والی میگلیف ٹرین متعارف کروا دی ہے۔ چین کے مرکزی صوبے ہونان میں میگلیف ریل کی پیداوار کے بعد اب چین مقامی طور پر کمرشل ٹرینوں کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ٹرین CRS یوشو الیکٹرک لوکوموٹیو کارپوریشن نے تیار کی ہے، جو ایک وقت میں 600 مسافروں کے ساتھ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہے۔
اس سلسلے میں ایک چینی انجینئر لیو یامیو کا کہنا ہے، یہ ماحول دوست ہے اور مقناطیسی طور پہ چلتی ہے، اس لیے مشینی شور سے محفوظ ہے اور ارد گرد کے ماحول اس کے ارتعاش سے اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ ٹرین رواں سال کے آخر تک آپریشنز میں آ جائے گی۔ میگلف در حقیقت ذرائع آمد و رفت کا نیا ذریعہ ہے جو کانٹیکٹ فری الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے ذریعے کرتی ہے۔ اسے در حقیقت زمینی طیارے کا نام دیا جا رہا ہے۔ چین نے مقناطیسی ٹیکنالوجی بنانے کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا تھا اور چین کی پہلی تیز رفتار میگلف کمرشل ریلوے شنگھائی میں سال 2002 میں استعمال کے لیے پیش کر دی گئی تھی، لیکن تیز رفتار میگلف ٹرین کے برعکس میانہ رو میگلف ٹرینز کے شہروں کے لیے زیادہ مناسب سمجھا گیا، جو ریل لائنز کے ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں۔ پہلی درمیانی رفتار کی میگلف ٹرین فی الوقت چین کے زنگ جیاجی نیشنل فارسٹ پارک میں نصب کی جائے گی۔ Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Doodier proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Doodier Web TV. To visit us, just type www.webtv.doodier.com. اب ایک جائزہ ایشیائی مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 0.09% کمی کے ساتھ 8,841.22، ہینگ سینگ 0.31% اضافے کے ساتھ 20,501.67 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی کے کاروباری حصص میں تیزی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی ایشیا بزنس ویک نیوز۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔